رسول اللہ ما اجد ما استر به وجہی، میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں۔ یہ گھر میں حال ہے، اتنے سے چہرہ چھپ جائے گا۔ ایک آدھا گز کپڑا گھر میں نہیں کہ جس سے فاطمہ اپنے چہرے کو چھپا سکے۔ عمران سے آپ نے مونڈے سے چادر اتاری، اندر کر دی، بیٹا یہ اوپر لے لو۔ چادر اوپر لی، آپ اندر آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول، امراض، بیماریاں، اوجاع، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی نے کمر توڑ دی اور آنسو نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، کہا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے، باپ بھی بھوکا ہے، بیٹی بھی بھوکی ہے۔ اور یوں کہا، اے بیٹی عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذهبا فابیت فقلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما، اذا جعت تضرعت الیک وسألتک واذا شبعت حمدتک وشکرتک۔ اے میرے رب مجھے سونا چاندی مت دے، میرے رب نے کہا تھا کہو تو بطحا کے پہاڑ سونا بنا دوں، مکے کے پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، کسی اور کو دھوکہ دے۔ میرے رب نے تو کہا تھا، لیکن اے میری بیٹی، میں نے کہا نہیں اے میرے اللہ، میں نہیں سونا چاندی لیتا، ایک دن بھوکا رہوں گا تیرے سامنے زاری کروں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا۔ اور اے فاطمہ تو کیوں گھبراتی ہے؟ خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ بس خوش ہو گئی اور گلے سے لگایا، اور حضرت فاطمہ جو پھوٹ پھوٹ کے روئیں، بس اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اتار دیا کہ خوشخبری دے دو فاطمہ کو کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک اثر صحابی کا قول، ابن عباس کا قول، کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح، تو جنت والے داروغہ رضوان سے کہیں گے، اے رضوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا، آج یہ سورج کہاں سے چمک رہا ہے؟ تو رضوان فرمائیں گے، ارے بھائی یہ سورج کی چمک نہیں، یہ تو علی و فاطمہ مسکرا رہے ہیں، ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی اٹھ رہی ہے۔ مقابلہ ڈالا، بتا علی کیا لیتا ہے؟ بیٹی کی بھوک سامنے ہے، علی کی بھی بھوک سامنے ہے کہ سخت سردی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، حضرت علی پریشانی میں ٹہل رہے ہیں۔ علی ما اخرجک، کس چیز نے نکالا تجھے اس حال میں، اس سردی میں؟ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے نکال دیا، بیٹھا نہیں جاتا، تڑپ بھوک کی، بیٹھا ہی نہیں جاتا گھر میں۔ اوہو علی، اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ آگے چلے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آپ کو پتا ہے جب آدمی بھوکا ہو تو سردی اور زیادہ لگتی ہے، سردی اور لگتی ہے۔ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ارے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یا رسول اللہ کیا کریں، بھوک کی شدت تھی گھر میں، بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، سامنے کھجور کا درخت کھڑا تھا، سردی کا زمانہ، آپ نے کہا علی اس کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ بھائی وہاں تو مانتے تھے، عقلی دلیلیں، عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے۔ عقلی گھوڑے جب آدمی قرآن حدیث کے سامنے دوڑاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن حدیث میں عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے امر اور نبی کا طریقے میں عقل کو نہیں لگایا جاتا، تسلیم ہے تسلیم، آمنا، ایمان لائے، سمجھ میں آیا تو بھی، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی۔ اب حضرت علی کے دل میں یہ نہیں آیا، گرمیوں کا زمانہ تو ہے نہیں، سردیوں میں کھجور سے کیا کہوں جا کے،
بھاگے جا رہے ہیں، اے کھجور، اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاؤ، ٹپ ٹپ آج کھجوریں گرنے لگی پتوں میں سے، روتب روتب، جیسے حضرت مریم کے لیے اللہ نے اتارا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ کمرہ بند، باہر سے تالا، راستہ کوئی نہیں، مریم اندر تالوں میں بند، حضرت زکریا آتے ہیں، آگے پھل پاتے ہیں، گرمیوں میں سردی کا، سردیوں میں گرمی کا، اے مریم یہ پھل کون لایا؟ ہوا من عند اللہ، اللہ لایا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ حضرت علی جا رہے ہیں اور کھجوریں گر رہی ہیں، اٹھا کے لائے، لو بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، علی کو بھی کھلایا، بچ گئی، کہا جاؤ فاطمہ کو دے کے آؤ، بھوکی ہوگی۔ حضرت علی سے مقابلہ ڈال رہے ہیں، بتاؤ کیا لیتا ہے، 5000 بکریاں لیتا ہے یا 5 بول سیکھتا ہے جو تیری آخرت میں نفع دیں؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیو اے علی آجا تجھے 5000 بکریاں بھی دے دوں، تجھے 5 بول بھی سکھا دوں، یہ کیوں نہیں کہا؟ مقابلہ ڈالا، امت کو بتایا کہ جب میں اپنے داماد کو بھوکا رکھ سکتا ہوں اور اپنے نواسوں کی چیخ و پکار کو سن سکتا ہوں اور اپنی بیٹی سب سے محبوب اور سب سے پیاری بیٹی کے بھوک کے آنسو اگر میں برداشت کر سکتا ہوں اس دین کی خاطر، تو اے میری امت تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، ورنہ تم میرے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی، تم میری امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، آج بیوی بچوں کی محبت نے مسلمان کو حضور کی محبت سے توڑ دیا، آج دکان کی محبت نے مسلمان کو رسول کی محبت سے کاٹ دیا اور اللہ کی محبت سے توڑ دیا۔ اور صحابہ کہتے تھے نفدیک بأمہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ یوں کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ سیکھا تھا۔ حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے گھر میں فاقہ، بھوک، مصیبت، پیاس، آپ بکریاں بھی دے دو، آپ بول بھی سکھا دو؟ نہیں، منشا نبوت کو سمجھے کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے آخرت لینی ہے یا دنیا لینی ہے۔ مقابلہ اللہ ڈال رہا ہے اور یہ مقابلہ قیامت تک چلے گا۔ خواہش، امر اللہ کا، ضرورت ادھر سنت، ادھر برادری ادھر امر، ادھر حکومت ادھر امر، ادھر کرسی ادھر امر، ادھر روزی ادھر امر، ادھر اپنی حاجات ادھر اللہ کا حکم۔ ایک کو توڑے گا، یا اللہ کا امر توڑ یا ضرورت کو توڑ، یا نبی کی سنت کو توڑ یا اپنی برادری کو توڑ، یا اللہ کے حکم کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو، یا اللہ کے حکم کو قربان کرو یا بیوی کو قربان کرو یا بچوں کو قربان کرو، ایک کو قربان کرنا پڑے گا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ 5,000 شاۃ لمال کثیر، بے شک 5000 بکری بہت بڑا مال ہے، ولیکن علمنی 5 کلمات، مجھے آپ 5 بول سکھا دیجئے، تنفعنی فی الدنیا والآخرہ، جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں بھی مجھے نفع دیں۔ آپ کا دل خوش ہو گیا اور چہرہ کھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا اور مال کے چکر میں نہیں آیا، مال کا دھوکہ نہیں کھایا۔ ہماری طرح نہیں تھے مسلمان، یا رسول اللہ دونوں ہی دے دو، بکریاں بھی دے دو، بول بھی دے دو۔ ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی۔ یہ 5 بول تیرے لیے 5000 بکریوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مقابلہ آئے گا میرے بھائیوں، اور جو اس مقابلے میں اتر کر اللہ کے امر کو پکڑ لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ امت اللہ کی سفیر ہے، اللہ کی سفیر ہے۔ دکانیں چلانے نہیں آئے ہم میرے بھائیوں، کاروبار چلانے نہیں آئے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں،
اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں، حکومتیں وزارتیں چلانا ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد تو ہر حال میں اللہ کے امر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔